السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسلام آباد ڈی چوک کے حوالے سے۔ اسلام آباد ڈی چوک جمہوری حقوق یا ظلم کا میدان۔ اسلام آباد کے ڈی چوک میں ایک سانحہ پیش آیا جس نے قوم کے دل دہلائے دیے۔ تحریک انصاف پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکنان جو اپنے جمہوری حق کے لیے جمع ہوئے تھے، ریاستی مشینری کے بے رحم استعمال کا شکار ہو گئے۔ رات کے اندھیرے میں ہونے والی فائرنگ کے نتیجے متعدد جانیں ضائع ہوئیں، کئی افراد زخمی ہوئے اور عوام کے دلوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ سانحہ کئی اہم سوالات کو جنم دیتا ہے۔ کیا ایک جمہوری ریاست میں عوام کے پاس یہ حق حاصل نہیں کہ وہ پرامن احتجاج کرے؟ کیا ریاست کا کام عوام کی حفاظت کرنا نہیں بلکہ انہیں دبانا ہے؟ اور سب سے اہم بات، اس ظلم کا جواب کون دے گا؟ جمہوریت اور احتجاج کا حق۔ جمہوریت کی بنیاد عوام کی حق اظہار پر ہے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 16 کے مطابق ہر شہری کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے، لیکن جب پرامن مظاہرین پر گولیاں چلائی جائے تو یہ جمہوریت کے چہرے پر ایک سیاہ دھبا بن جاتا ہے۔ ڈی چوک پر پیش آنے والے واقعے نے اس آئینی حق کو پامال کر دیا۔ ریاست کی ذمہ داری، ریاست کا اولین فرض عوام کی حفاظت ہے، نہ کہ ان پر ظلم جبر کرنا۔ ایک جمہوری حکومت کا کام عوام کو سننا، ان کے مسائل کا حل نکالنا ہے اور انہیں اظہار رائے کا موقع دینا ہے۔ لیکن جب ریاست طاقت کا استعمال کرتی ہے تو یہ نہ صرف عوام کا اعتماد کھو دیتی ہے بلکہ ملک کو انتشار کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ ذمہ داری کا سوال۔ ڈی چوک کے سانحے کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومتی ادارے یا پولیس یا وہ افراد جو مظاہرین کو دشمن سمجھ کر ان کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ ان تمام سوالات کا جواب دینا ضروری ہے تاکہ ایسے سانحات مستقبل میں نہ ہوں۔ عوام یہ سوال اٹھانے میں حق بجانب ہے کہ کیا ان کی جان و مال کی حفاظت ضمانت دینے والی ریاست خود ان کے خون کی قیمت لگا رہی ہے؟ نتائج اور سبق۔ ڈی چوک کے واقعے نے یہ ثابت کیا ہے کہ طاقت کا بے جا استعمال نہ صرف عوام کو ریاست سے دور کر دیتا ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر اس سانحے کی شفاف تحقیقات نہ ہوئی اور ذمہ داروں کو سزا نہ دی گئی تو یہ مزید بگاڑ اور عدم استحکام کو جنم دے گا۔ حکومت کے لیے پیغام۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کے ساتھ اپنی وابستگی کا ثبوت دے، مظاہرین کو دشمن سمجھنے کے بجائے ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ مذاکرات اور مفاہمت کا راستہ ہی وہ راستہ ہے جو ملک کو ترقی اور امن کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ نتیجہ۔ ڈی چوک کا سانحہ جمہوریت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اس کا جواب دینا نہ صرف حکومت بلکہ ہر ادارے کی ذمہ داری ہے۔ عوامی خون کی قیمت ادا کیے بغیر انصاف کا تصور ممکن نہیں۔ اس ملک کی بقا عوام کے اعتماد اور ان کے حقوق کی پاسداری میں ہے۔ ریاست کو اپنا کردار یاد رکھنا ہوگا ورنہ تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔